السلام علیکم۔ فرض نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو کون سی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ آج میں آپ لوگوں کو تقریباً 12 دعائیں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ان میں سے جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نمبر 1، سب سے پہلے جب آپ نماز کا سلام پھیریں، فرض نماز کا، ٹھیک ہے، فرض نماز کا سلام پھیریں تو اللہ اکبر پڑھنا 1 مرتبہ، یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز اپنی مکمل فرماتے تھے تو اللہ اکبر 1 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ نمبر 2، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا۔ آپ نے سلام پھیرا نماز کا، اللہ اکبر پڑھیے 1 مرتبہ اور اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ دعا نمبر 3، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ تیسری دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور تیسری دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی دعا یہ ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں نا، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 12 کی 12 دعائیں اگر آپ کو یاد ہو تو بھائی بہت اچھی بات ہے، یاد کرنے کی کوشش کریں، جو جتنی محنت کرے گا اتنا ثواب پائے گا۔ دعا نمبر 4، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کو بھی ہم سلام پھیرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا بھی ہم فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نمبر 5، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولا حسن الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ بھی ہم فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نمبر 6، تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 ٹائمز، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا اللہ اکبر 34 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تسبیح فاطمہ کو پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نمبر 7، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس دعا کو 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا نمبر 8، اللہم انی اسألوک رزق والجنہ واعوذ بیک من سخطیک والنار۔ یہ دعا بھی خاص طور پر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، باقی آپ اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے 3 ٹائم جنت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کہتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو اس دعا میں خاص جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا نمبر 9، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ جنت سے 1 قدم دور ہے، یہ اس کی موت ہوئی تو وہ فوراً جنت میں ہے، ٹھیک ہے۔ دعا نمبر 10، ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ خاص طور پر سورہ اخلاص کا پڑھنا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، اس کا بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان 3 سورتوں کو پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، تو ہم ان سورتوں کو بھی ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نمبر 11، درود شریف، درود ابراہیم یا کوئی بھی اور درود شریف جو آپ کو یاد ہو، آپ نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نمبر 12، دعائے حاجت۔ یا اللہ، یا آہد، یا واحد، یا موجود، یا جواد، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا جتولی، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حکیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، نفی فینیک بنفت خیر تبنین بعمن سواک ان تصفتیہ فقط جاکم الفتح انا فتحنا لک فتح مبینا نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہم یا غنی، یا حمید، یا مبدی، یا معید، یا ودود، یا ذی العرش المجید، یا فعل لی ما یرید، اکفینی بحلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک امن سواک بما حفیظت بہ ذکر وانصورنی بما نصرت بہ رسول انک علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، خاص جمعہ کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی بات سے اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا اور اس کی تنگ دستی دور کرے گا۔ تو یہ 12 دعائیں میں نے آپ کو بتائی، آپ کو جو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔